قرآن مجید کا سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء۔ سورہ انبیاء کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 21 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 73 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ یہ سورہ جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے پیغمبروں کا سورہ ہے، کیونکہ اس میں 16 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اسے سورہ انبیاء کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 85 اور 86 میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا بیان ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے نبی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں صرف ان کے صالح اور صابر ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 87 اور 88 میں حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کے قبول کرنے کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالی صاحبان ایمان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر وہ صدق دل سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں تو وہ انہیں عذاب سے اس طرح نجات دے گا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق اس سورے کی آیت نمبر 105 میں امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت اور امام علیہ السلام کا پوری دنیا میں نظام الہی رائج کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جو شخص انبیاء کی چاہت رکھتے ہوئے اس سورے کی تلاوت کرے وہ اس شخص کے مانند ہوگا جو جنت میں انبیاء کا ہم نشین ہوگا اور وہ پوری زندگی لوگوں کی آنکھ کا تارا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے لیے حساب کا وقت آ پہنچا ہے اور وہ ابھی غفلت ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور کنارہ کشی کیے جا رہے ہیں۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی یاد دہانی نہیں آتی ہے مگر یہ کہ کان لگا کر سن لیتے ہیں اور پھر کھیل تماشے میں لگ جاتے ہیں۔ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ ان کے دل بالکل غافل ہو گئے ہیں اور یہ ظالم کس طرح آپس میں راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی تو تمہارے ہی طرح کے ایک انسان ہے، کیا تم دیدہ و دانستہ ان کے جادو کے چکر میں آ رہے ہو؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ میرا پروردگار آسمان و زمین کی تمام باتوں کو جانتا ہے، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون۔ بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سب خواب پریشان کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ خود پیغمبر کی طرف سے افترا ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں اور شاعری کر رہے ہیں، ورنہ ایسی نشانی لے کر آتے جیسی نشانی لے کر پہلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ ان سے پہلے ہم نے جن بستیوں کو سرکشی کی بنا پر تباہ کر ڈالا وہ تو ایمان لائے نہیں، یہ کیا ایمان لائیں گے؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی
جن رسولوں کو بھیجا ہے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، تو تم لوگ اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کر لو۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتا ہو، اور وہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، پھر ہم نے ان کے وعدے کو سچ کر دکھایا اور انہیں اور ان کے ساتھ جن کو چاہا بچا لیا اور زیادتی کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، بے شک ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا بھی ذکر ہے، تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے کتنی ظالم بستیوں کو تباہ کر دیا اور ان کے بعد ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو ایجاد کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، پھر جب ان لوگوں نے عذاب کی آہٹ محسوس کی تو اسے دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، ہم نے کہا کہ اب بھاگو نہیں اور اپنے گھروں کی طرف اور اپنے سامان عیش و عشرت کی طرف پلٹ کر جاؤ کہ تم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ان لوگوں نے کہا کہ ہائے افسوس، ہم واقعا ظالم تھے۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناكم حصيدا خامدين، اور یہ کہہ کر فریاد کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا کر ان کے سارے جوش کو ٹھنڈا کر دیا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، ہم کھیل بنانا چاہتے تو اپنی طرف ہی سے بنا لیتے اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، بلکہ ہم تو حق کو باطل کے سر پر دے مارتے ہیں اور اس کے دماغ کو کچل دیتے ہیں اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ویل ہے کہ تم ایسی بے ربط باتیں بیان کر رہے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اسی خدا کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور جو افراد اس کی بارگاہ میں ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے اکڑ کر انکار کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، دن رات اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور سستی کا بھی شکار نہیں ہوتے ہیں۔ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ، کیا ان لوگوں نے زمین میں ایسے خدا بنا لیے ہیں جو ان کو زندہ کرنے والے ہیں؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، یاد رکھو اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے۔ عرش کا مالک پروردگار ان کے بیانات سے بالکل پاک و پاکیزہ ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے پاس پس کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ ہر ایک کا حساب لینے والا ہے۔ أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي
بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. کیا ان لوگوں نے اس کے علاوہ اور خدا بنا لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ذرا اپنی دلیل تو لاؤ. یہ میرے ساتھ والوں کا ذکر اور مجھ سے پہلے والوں کا ذکر سب موجود ہے، لیکن ان کی اکثریت حق سے ناواقف ہے اور اسی لیے کنارہ کشی کر رہی ہے. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا سب لوگ میری ہی عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اس امر سے پاک و پاکیزہ ہے، بلکہ وہ سب اس کے محترم بندے ہیں. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. جو کسی بات پر اس پر سبقت نہیں کرتے ہیں اور اس کے احکام پر برابر عمل کرتے رہتے ہیں. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وہ ان کے سامنے اور ان کے پس پش کی تمام باتوں کو جانتا ہے، اور فرشتے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا اس کو پسند کرے، اور وہ اس کے خوف سے برابر لرزتے رہتے ہیں. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. اور اگر ان میں سے بھی کوئی یہ کہہ دے کہ خدا کے علاوہ میں بھی خدا ہوں تو ہم اس کو بھی جہنم کی سزا دیں گے کہ ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. کیا ان کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو الگ کیا ہے اور ہر جاندار کو پانی سے قرار دیا ہے، پھر کیا یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے زمین میں پہاڑ قرار دیے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو لے کر کسی طرف جھک نہ جائے، اور پھر اس میں وسیع تر راستے قرار دیے ہیں کہ اس طرح یہ منزل مقصود تک پہنچ سکے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت کی طرح بنایا ہے اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے برابر اعراض کر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وہ وہی خدا ہے جس نے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو پیدا کیا ہے اور سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں قرار دی ہے، تو کیا اگر آپ مر جائیں گے تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور ہم تو اچھائی اور برائی کے ذریعے تم سب کو آزمائیں گے اور تم سب پلٹا کر ہماری ہی بارگاہ میں لائے جاؤ گے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور جب بھی یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں
تو اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور یہ لوگ خود تو رحمان کے ذکر سے انکار ہی کرنے والے ہیں۔ خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون۔ انسان کے خمیر میں عجلت شامل ہو گئی ہے، اور عنقریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے تو پھر تم لوگ جلدی نہیں کرو گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اس وعدہ قیامت کا وقت آخر کب آئے گا؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ کاش یہ کافر یہ جانتے کہ وہ ایسا وقت ہوگا جب یہ جہنم کی آگ کو نہ اپنے سامنے سے ہٹا سکیں گے اور نہ اس سے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جا سکے گی۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ بلکہ یہ قیامت ان تک اچانک آ جائے گی اور انہیں مبہوت کر دے گی، پھر یہ نہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، جس کے بعد ان کفار کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ انہیں رات یا دن میں رحمان کے عذاب سے بچانے کے لیے کون پہرا دے سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ رحمان کی یاد سے مسلسل منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون۔ کیا ان کے پاس ایسا خدا موجود ہے جو ہمارے بغیر انہیں بچا سکیں گے؟ یہ بیچارے تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں اور نہ انہیں خود بھی عذاب سے پناہ دی جائے گی۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو تھوڑی سی لذت دنیا دے دی ہے، یہاں تک کہ ان کا زمانہ طویل ہو گیا، تو کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم برابر زمین کی طرف آتے جا رہے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ کیا اس کے بعد بھی یہ ہم پر غالب آ جانے والے ہیں؟ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو وحی کے مطابق ڈراتا ہوں، اور بہرے کو جب بھی ڈرایا جاتا ہے وہ آواز کو سنتا ہی نہیں ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ حالانکہ انہیں عذاب الہی کی ہوا بھی چھو جائے تو کہہ اٹھیں گے کہ افسوس ہم واقعی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر ادنا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم
سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں فرق کرنے والی وہ کتاب عطا کی ہے جو ہدایت کی روشنی اور ان صاحبان تقویٰ کے لیے یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، جو از غیب اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں اور قیامت کے خوف سے لرزاں ہیں۔ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، اور یہ قرآن ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم لوگ اس کا بھی انکار کرنے والے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے ہی عقل سلیم عطا کر دی تھی اور ہم ان کی حالت سے باخبر تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب انہوں نے اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے گرد تم حلقہ باندھے ہوئے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی انہی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم نے کہا کہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، ان لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی حق بات لے آئے ہیں یا خالی کھیل تماشا ہی کرنے والے ہیں؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، ابراہیم نے کہا کہ تمہارا واقعی رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے اور اسی نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور میں اسی بات کے گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے بارے میں تمہارے چلے جانے کے بعد کوئی تدبیر ضرور کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر ابراہیم نے ان کے بڑے کے علاوہ سب کو چور چور کر دیا کہ شاید یہ لوگ پلٹ کر اس کے پاس آئیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ برتاؤ کس نے کیا ہے؟ وہ یقیناً ظالمین میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، لوگوں نے بتایا کہ ایک جوان ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا ہے اور اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، ان لوگوں نے کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ شاید لوگ گواہی دے سکیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، پھر ان لوگوں نے ابراہیم سے کہا کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ابراہیم نے کہا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے، تم ان سے دریافت کر کے دیکھو اگر یہ بول سکے۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، اس پر ان لوگوں نے اپنے دلوں کی طرف رجوع کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یقیناً تم ہی لوگ ظالم ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اس کے بعد ان کے سر شرم سے جھکا دیے گئے اور کہنے لگے ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں۔
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراہیم نے کہا کہ پھر تو خدا کو چھوڑ کر ایسے خداؤں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. حیف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے ان خداؤں پر جنہیں تم نے خدائے برحق کو چھوڑ کر اختیار کیا ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس طرح اپنے خداؤں کی مدد کرو. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تو ہم نے بھی حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سرد ہو جا اور سلامتی کا سامان بن جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اور ان لوگوں نے ایک مکر کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے بھی انہیں خسارہ والا اور ناکام قرار دے دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ابراہیم اور لوط کو نجات دلا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں عالمین کے لیے برکت کا سامان موجود تھا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور پھر ابراہیم کو اسحاق اور ان کے بعد یعقوب عطا کیے اور سب کو صالح اور نیک کردار قرار دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے ان سب کو پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کی طرف کار خیر کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. اور لوط کو یاد کرو جنہیں ہم نے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا اور اس بستی سے نجات دلا دی جو بدکاریوں میں مبتلا تھی کہ یقیناً یہ لوگ بڑے برے اور فاسق تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا کہ وہ یقیناً ہمارے نیک کردار بندوں میں سے تھے. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور نوح کو یاد کرو کہ جب انہوں نے پہلے ہی ہم کو آواز دی اور ہم نے ان کی گزارش قبول کر لی اور انہیں اور ان کے اہل کو بہت بڑے قرض سے نجات دلا دی. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اور ان لوگوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ بہت بری قوم تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب کھیت میں قوم کی بکریاں گھس گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. پھر ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا اور ہم نے سب کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا تھا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ تسبیح پروردگار کریں
اور طیور کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ایسے کام کرتے رہتے ہیں. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. اور ہم نے انہیں زیرہ بنانے کی صنعت تعلیم دے دی تاکہ وہ تم کو جنگ کے خطرات سے محفوظ رکھ سکے. تو کیا تم ہمارے شکر گزار بندے بنو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور سلیمان کے لیے تیز و تند ہواؤں کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی اور ہم ہر شے کے جاننے والے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور بعض جنات کو بھی مسخر کر دیا جو سمندر میں غوطے لگایا کرتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی انجام دیا کرتے تھے اور ہم ان سب کے نگہبان تھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی بیماری کو دور کر دیا اور انہیں ان کے اہل و عیال دے دیے اور ویسے ہی اور بھی دے دیے کہ یہ ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی اور یہ عبادت گزار بندوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اور اسماعیل اور ادریس و ذوالکفل کو یاد کرو کہ یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا اور یقیناً یہ سب ہمارے نیک کردار بندوں میں سے تھے. وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور یونس کو یاد کرو جب وہ غصے میں آ کر چلے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے اور پھر تاریکیوں میں جا کر آواز دی کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غم سے نجات دلا دی کہ ہم اسی طرح صاحبان ایمان کو نجات دلاتے رہتے ہیں. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اور زکریا کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا کہ تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تو ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کر لیا اور انہیں یحییٰ جیسا فرزند عطا کر دیا اور ان کی زوجہ کو صالحہ بنا دیا کہ یہ تمام وہ لوگ تھے جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے تھے اور رغبت اور خوف کے ہر عالم میں ہم ہی کو پکارنے والے تھے اور ہماری بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کرنے والے بندے تھے. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. اور اس خاتون کو یاد کرو جس نے اپنی شرم کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اسے
اور اس کے فرزند کو تمام عالمین کے لیے اپنی نشانی قرار دے دیا. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین اسلام ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو. وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون. اور ان لوگوں نے تو اپنے دین کو بھی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، حالانکہ یہ سب پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنے والے ہیں. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. پھر جو شخص صاحب ایمان رہ کر نیک عمل کرے گا اس کی کوشش برباد نہ ہوگی اور ہم اس کی کوشش کو برابر لکھ رہے ہیں. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. اور جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا ہے اس کے لیے بھی ناممکن ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پاس پلٹ کر نہ آئے. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج آزاد کر دیے جائیں گے اور زمین کی ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. اور اللہ کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو سب دیکھیں گے کہ کفار کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وائے برحال ماں، ہم اس طرف سے بالکل غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. یاد رکھو کہ تم لوگ خود اور جن چیزوں کی تم پرستش کر رہے ہو سب کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا اور تم سب اسی میں وارد ہونے والے ہو. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. اگر یہ سب واقعا خدا ہوتے تو کبھی جہنم میں وارد نہ ہوتے، حالانکہ یہ سب اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. جہنم میں ان کے لیے چیخ و پکار ہوگی اور وہ کسی کی بات سننے کے قابل نہ ہوں گے. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. بے شک جن لوگوں کے حق میں ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی مقدر ہو چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اور اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے اور اپنی حسب خواہش نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ آرام سے رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. انہیں قیامت کا بڑے سے بڑا ہولناک منظر بھی رنجیدہ نہ کر سکے گا اور ان سے ملائکہ اس طرح ملاقات کریں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اس دن ہم تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح خطوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے، اور جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی ہے اسی طرح انہیں واپس بھی لے آئیں گے. یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے جس پر ہم بہر حال عمل کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. یقیناً اس میں عبادت گزار قوم کے لیے ایک پیغام ہے.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہماری طرف صرف یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، تو کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ ہم نے تم سب کو برابر سے آگاہ کر دیا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. بے شک وہ خدا ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو یہ لوگ چھپا رہے ہیں. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اور میں کچھ نہیں جانتا، شاید یہ تاخیر عذاب بھی ایک طرح کا امتحان ہو یا ایک مدت معین تک کا آرام ہو. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ پروردگار ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب یقیناً مہربان اور تمہاری باتوں کے مقابلے میں قابل استعانت ہے.